لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد لک والملک. مقصد جو ہے جو ہم پہ فرض ہے جس کی تکمیل کے لیے جا رہے ہیں، اکثر جو ہوں گے وہ فرض کی تکمیل کے لیے جا رہے ہیں، بعض جو ہوں گے وہ حج بدل کے لیے جا رہے ہوں گے، بعض نفلی حج کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو ہم نے سب سے پہلے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ جو کام کرنے لگے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے. اس کی اہمیت یہ ہے کہ میرے رب نے مجھ پہ فرض کیا اور میرے رب کا حکم ہے، اپنے رب کے حکم کی تکمیل کے لیے جا رہا ہوں. اور پھر جیسے ہم نے سنا اس کے فضائل کے بارے میں کہ حاجی کی تو مغفرت ہو جاتی ہے، حاجی کی تو مغفرت ہو جاتی ہے. حاجی جس کے لیے استغفار کرتا ہے رب اس کی مغفرت بھی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے حاجی جیسے اس دن تھا جس دن ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا. یہ ساری انعامات ہیں، اکرام ہے رب کی طرف سے. اس کو پانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے پراپر جو طریقہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اختیار کیا اس کو انشاءاللہ اختیار کرنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ، تاکہ ہمارا حج جو ہے وہ حج مبرور ہو جائے، ہمارا حج مبرور ہو جائے. اور اللہ کریم کی بارگاہ سے بار بار دعائیں مانگنی ہیں، مالک مدد فرما، اس کو کرنے میں میری مدد فرما، میرے لیے آسانی عطا فرما، میں کمزور ہوں، میں عاجز ہوں، تو بادشاہ ہے، تو قادر ہے ہر چیز پہ، تو چاہے تو بوڑھوں کو بھی آسانی دے سکتا ہے، اور اگر تو چاہے تو نوجوانوں کو بھی آزمائش میں مبتلا کر سکتا ہے. تو میں اپنی طاقت سے حج نہیں کر رہا، میں اپنی طاقت سے حج نہیں کر رہا، میں اپنی دولت سے حج نہیں کر رہا، اپنے مال سے حج نہیں کر رہا، فقط اللہ کی کرم سے اور فضل سے میں حج ادا کروں گا انشاءاللہ. اب بڑھتے ہیں ہمارے حج کا جو طریقہ ہے، تیسرا ہمارا سیشن ہے. سب سے پہلے دیکھیں کہ حج کے فرائض، اس میں انشاءاللہ ہم جانیں گے حج کے کون سے فرائض ہیں، حج میں کون سے واجبات ہیں، اور پھر حج کی جو جتنی بھی مصروفیات ہیں. جیسے نا ہم نے پہلے سنا کہ عمرے میں کتنے کام تھے، ماشاءاللہ یاد ہو گئے. عمرے میں کتنے کام ہم نے سنے؟ چار میں سے 2 فرض 2 واجب تھے. ان کو ملا کے سارا کام 4 پورے کریں گے آپ کا عمرہ کیا ہو جائے گا؟ مکمل ہو جائے گا. حج کی بھی ہم نے 16 مصروفیات یعنی 16 حصوں میں اس کو تقسیم کر لیں آپ، یعنی اگر یہ 16 مصروفیات ہم حج کی کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا حج مکمل ہو جائے گا. یہ آسانی کے لیے آپ کو سمجھانے کے لیے ان کو ہم نے 16 حصوں میں تقسیم کر دی ہے، 16 مصروفیات میں تقسیم کر دی ہے، تاکہ یہ 16 مصروفیات آپ یاد کر لیں. اور پھر اس کا آپ کی آسانی کے لیے ہم نے پورا اس کا آپ کا ایک کارڈ بنا کے 16 کاموں کا یہ آپ کے ساتھ ہم دیں گے انشاءاللہ، جو آپ کے مینا عرفات میں آپ کے سامنے ہوگا کہ یہ آپ نے میں نے کر لیا، اس کو ٹک کر لیں، آپ یہ کر لیا ٹک کر لیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہ 16 مصروفیات آپ نے انشاءاللہ کرنی ہے. آج کے کتنے کام کرنے ہیں جی؟ 16. عمرے میں کتنے کیے تھے؟ 4. آج کے کتنے کرنے ہیں؟ ماشاءاللہ. یہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کا بھی تعاون ہوگا نا تو مجھے بھی انشاءاللہ وہ چارجنگ ملتی رہے گی. تھوڑی سی گزارش کروں گی، جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں نا تھوڑا قریب آ جائیں گے نا تو نگاہوں کے سامنے جب میرے ہوں گے تو مجھے بڑا وہ ہوگا کون کون سا جو ہے نا وہ اس کی توجہ میرے طرف ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہمت کریں ماشاءاللہ، آپ بھی آگے آ جائیں. اب سب سے پہلے بڑھتے ہیں حج کے مقامات. اللہ اکبر، یہ یہاں پہ نقشہ خیالی نقشہ دیا گیا ہے، لیکن انشاءاللہ ان قریب آپ حقیقت میں ان مقامات پہ جائیں گے انشاءاللہ، جن کا بھی ہم نام لیں گے. اس میں دیکھیں سب سے پہلے کیا ہے، یہ کیا ہے جی؟ مکہ المکرمہ. یہاں سے آپ نے کہاں جانا ہے؟ ماشاءاللہ مینا سے ہم نے مزدلفہ سے ہو کے کہاں جانا ہے؟ عرفات. عرفات سے واپس کہاں پہ آنا ہے؟ اور مزدلفہ سے واپس، اور مینا سے ہم نے کہاں آنا ہے؟ مکہ پاک طواف زیارہ کر کے پھر واپس کہاں پہ آنا ہے؟ مینا میں. ٹھیک ہے، تو یہ مینا وہ وادی ہے جہاں پہ ہمارا کثرت سے وقت گزرے گا. جو ایام حج ہے ہمارے اس میں سے اکثر جو دن ہے ہمارے وہاں کہاں پہ گزریں گے؟ مینا میں. اب حج کے 3 فرائض ہیں. حج کے کتنے فرائض ہیں؟ ماشاءاللہ. پہلا فرض ہے احرام. پہلا فرض کیا ہے؟ دوسرا ہے وقوف عرفات. دوسرا کیا ہے جی؟ اونچی آواز میں ماشاءاللہ. یہ آپ سے اس لیے بلوا رہے ہیں تاکہ آپ بول کے نا اپنے جو میموری آپ کی ہے اس کے اندر اس کو سیو کر لیں، کیونکہ یہ ماشاءاللہ ہمارے PhD ڈاکٹر بیٹھے ہیں، ان سے ہم نے ایک چیز سیکھی ہے کہ جب بھی آپ کو چیز دیکھتے ہیں نا آنکھ دیکھتی ہے نا تو آنکھ دیکھ کے اپنی ایک میموری میں اس کو سیو کر لیتی ہے. ٹھیک ہے، کان سنتے ہیں، کان سن کے بھی میموری میں اس کو سیو کر لیتے ہیں. تیسرا طریقہ ہوتا ہے بولنا. بول کے بھی آپ اپنے اندر جو ہے اس کا آپ کی میموری کے اندر آپ اس کو سیو کر لیتے ہیں. تو 2 کام ہم کریں گے انشاءاللہ، دکھائیں گے اور سنائیں گے. ٹھیک ہے، یہ 2 میرے ذمہ، تیسرا کام آپ کے ذمہ ہے انشاءاللہ. آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ، آگے رسپانس دینا ہے. ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اب کتنے کام ہوئے جی؟ فرائض کتنے ہو گئے؟ 3. پہلا کیا تھا؟ دوسرا، تیسرا، ماشاءاللہ. اب اس میں دیکھیں تو
حج کے جو ہے بظاہر 6 واجبات ہیں، حج کے بظاہر 6 واجبات ہیں جو مشہور و معروف ہیں، لیکن ان واجبات کے اندر پھر اس کے جو ہے نا وہ پارٹیشن اس کی کریں تو یہ مزید بنتے ہیں، لیکن آپ کو آسانی کے سمجھانے کے لیے کہ آپ نے 16 جو کام آپ کو بتائے گئے ہیں اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، ان 16 کاموں کو پورا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے فرائض بھی پورے ہو جائیں گے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہے تو واجبات بھی پورے ہو جائیں گے۔ اب جب ہم نے مینا کے لیے تیاری کرنی ہے تو پہلے آپ کو بتایا گیا تھا کہ آپ نے ایک شولڈر بیگ، اسکول بیگ ساتھ رکھنا ہے، اس کو اب ٹائم آ چکا ہے اس کو استعمال کرنے کا۔ اس میں کیا رکھنا ہے، 2 چادریں ہم نے باندھ لینی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ایکسٹرا چادر اپنے بیگ میں رکھ لینی ہے۔ پھر کنکریوں کے لیے تھیلی، چھتری فولڈنگ والی اس کے اندر رکھیں گے، ایک اضافی چپل، ایک پہنی ہوئی ہے ایک اضافی رکھ لیں۔ وہ کیوں رکھ لیں؟ مثال کے طور پہ جاتے ہوئے مزدلفہ میں عرفات میں آپ کو جوتا ٹوٹ جاتا ہے، وہاں پہ جوتا سلائی کرنے والا آپ کو بندہ نہیں ملے گا، نئی شاخ وہاں پہ کوئی اس طرح کی نہیں ملے گی، اس لیے آپ ایکسٹرا رکھ لیں تاکہ ضرورت کے وقت آپ کے کام آ سکے۔ ایک عدد شلوار قمیض اپنے ساتھ لے کے جائیں، ہلکی پھلکی کوئی چیز کھانے پینے کی، کوئی نمکو، کوئی بسکٹ وغیرہ اپنے ساتھ رکھ لیں تاکہ آپ کو بھوک کے وقت کام آئے۔ میڈیسن جو 5 دن آپ نے استعمال کرنی ہے وہ اپنے ساتھ لے کے جائیں، یعنی اگر کوئی بندہ پراپر میڈیسن یوز کرتا ہے تو وہ 5 دن کی میڈیسن اپنے ساتھ لے کے جائے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بیماری نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے کوئی بیماری نہیں ہے، تو کم از کم پیناڈول وغیرہ، ٹھیک ہے، پین کلر جو ہے جسم درد کی میڈیسن، یا پھر آپ موشن روکنے کے لیے، الٹی روکنے کے لیے یہ کم از کم اپنے پاس آپ رکھ لیں تاکہ کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو تو آپ کو فوراً جو ہے آپ کے پاس میڈیسن موجود ہو۔ اپنے اخراجات کی رقم اپنے ساتھ رکھیں، چٹائی فولڈنگ والی جو مزدلفہ میں آپ کو ضرورت آئے گی، ہوا بھرنے والا تکیہ، یہ سارا سامان آپ نے اس بیگ میں رکھ لینا ہے، آپ نے تیاری اپنی کر لینی ہے۔ اب 7 یا 8 ذی الحج کو، 7 یا 8 ذی الحج کو آپ کا معلم آپ کو بتائے گا کہ آپ کو ہم مینا لے کے جائیں گے۔ بعض عازمین حج کو رات کو ہی، یعنی 7 گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے اسی رات کو ہی مینا شفٹ کر دیتے ہیں، اور بعض کو فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ مینا لے کے جاتے ہیں۔ بہرکیف آپ کو جو وقت بتایا جائے آپ نے اس وقت سے پہلے تیاری کر لینی ہے، اس وقت سے پہلے تیاری کر لینی ہے۔ اب تیاری میں کیا کرنا ہے آپ نے کہ چونکہ آپ نے احرام باندھنا ہے تو سارے معاملات آپ پہلے تیار ہو جائیں۔ آپ نے گاڑی کے ٹائم کا انتظار نہیں کرنا ہے۔ تھوڑی سی یہاں پہ تھوڑی سی گزارش کروں گا، بحیثیت قوم جو ہے نا وہ ہمیں کہا جائے نا کہ یہ کام اتنے بجے کرنے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یار کون سا اتنے بجے کہہ رہے ہیں تو اتنے بجے کرنا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ اس مزاج کو ختم کر دیں، اس مزاج کو پاکستان میں دفن کر کے جائیں، ٹھیک ہے۔ ولیمہ دیتے ہیں، کوئی 2 کا ٹائم دے، ہم 4 بجے جاتے ہیں، پتہ ہو یار 4:30 بجے آئیں گے یار، ہم ویسے ہی 2 بجے کیوں جائیں۔ تو یہ ہمارا مزاج ہے، وہاں پہ ہم نے اس مزاج کو فالو نہیں کرنا ہے۔ وہاں پہ ہم نے جو وقت دیا جائے اس وقت سے پہلے میں نے تیاری کر لینی ہے انشاءاللہ۔ ہاں بعض کا تو ہوتا ہے کہ گاڑی لیٹ بھی ہو جاتی ہے، کیوں لیٹ ہوتی ہے؟ اب 25-30 لاکھ عازمین حج ہیں، ان کو ایک ہی وقت میں ایک ہی شہر سے دوسری بستی میں شفٹ کرنا ہے، تو اس دوران بعض کا روڈ بلاک ہو سکتا ہے، کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، گاڑی بند ہو سکتی ہے، تو گاڑی لیٹ بھی آئے تو ہم نے اس بارے میں کوئی گلا شکوہ نہیں کرنا۔ یہاں تھوڑی سی بات میں کلیئر کر دوں، میں منسٹری کا پیڈ نہیں ہوں، میں حاجی کیمپ سے ماسٹر حج ٹرینر ہوں، لیکن میں پیڈ نہیں ہوں، میں والنٹیئر ہوں۔ کیا ہوں جی؟ ہم جو حج پہ بھی جاتے ہیں اپنے خرچے پہ جاتے ہیں۔ یہ بات اس لیے بتانا ضروری ہے کیونکہ جب ہم صبر کی زیادہ تلقین کرتے ہیں نا تو بعض حاجی آگے سے کہتے ہیں کہ شاید یہ چونکہ منسٹری نے انتظامات سے اچھے نہیں کیے ہوں گے تب صبر کی تلقین زیادہ کر رہے ہیں، تو میں یہاں تھوڑی سی اس کو کلیئر کر دوں، ٹھیک ہے۔ ہمارا ادارہ رفیق الحرمین ہے، والنٹیئر ہے، حاجیوں کی خدمت کرنا ہمارا مشن ہے۔ اللہ کرے ہم اس میں کامیاب ہو جائیں اور یہی اسٹیٹس لے کے دنیا سے رخصت ہو جائے، ٹھیک ہے، یہی ہماری کامیابی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مقصد بتانے کا اس لیے کہ ہم وہاں پہ بے صبری بہت کرتے ہیں، تو کون چاہتا ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے، اس کے ساتھ ہو؟ یقیناً سارے چاہتے ہیں، ہر بندہ چاہتا ہے نا کہ اللہ میری مدد کرے، اللہ میرے ساتھ ہو۔ تو ایک قرآن پاک کی آیت یاد کر لیں، اس کا ترجمہ اپنے اندر اس کو دماغ میں بالکل بسا لیں، دل میں اس کو جو ہے نقش کر لیں، ان اللہ مع الصابرین۔ کیا ہے جی؟ سبحان اللہ، اونچا بولے اس کو۔ میرا مالک فرما رہا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اگر آپ صبر کریں گے، اچھا منسٹری کی طرف سے اگر کچھ آتی ہیں تو کمی کچھ بھی آتی ہیں تو اس پہ بھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ سعودی حکومت طرف سے آتی ہیں پھر بھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ صبر اس نیت سے کرنا ہے کہ میرا مالک میری مدد فرمائے گا۔ صبر آپ کریں گے، مالک ایسی آپ کو انشاءاللہ عطا فرمائے گا، ایسا کرم فرمائے گا، اس مشکل کو خود دور فرما دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم نے اپنے وقت کے اندر تیاری کر لینی ہے۔ ہم نے پہلا جو کام کرنا ہے حج کا، وہ حج کا احرام باندھنا ہے۔ کیا باندھنا ہے جی؟ حج کا احرام۔ اس سے پہلے آپ نے ناخن وغیرہ تراش لیں، ٹھیک ہے،
زیر ناف بال زیر ناف وہ ان کو صاف کر لیں، اچھی طرح صفائی کر لیں، غسل کر لیں، بدن پہ احرام پہ خوشبو لگائیں لیں، کہ سنت مبارکہ ہے، احرام باندھنے سے پہلے کی بات ہو رہی، ٹھیک ہے؟ اپنی تیاری آپ کر لیں، آپ احرام کی چادریں باندھ کے 2 نفل بھی آپ پڑھ لیں، 2 نفل بھی آپ پڑھ لیں۔ نفل پڑھنے کے بعد اب گاڑی کا انتظار کریں، گاڑی کا آپ انتظار کریں، جب گاڑی آ جائے اس وقت آپ حج کی نیت اور تلبیہ پڑھیں گے، احرام میں داخل ہو جائیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ آپ نے جو حج کر رہے ہیں، حج تمتع کر رہے ہیں، کون سا حج کر رہے ہیں جی؟ اونچا بولیں گے ماشاء اللہ۔ حج تمتع میں پہلے ہم نے کیا کیا تھا؟ عمرہ۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ حج۔ حج کا احرام ہم نے حدود حرم سے باندھنا ہے، حج کا احرام ہم نے حدود حرم سے باندھنا ہے۔ عمرے کا احرام ہم نے میقات سے باندھا تھا یا حدود حرم کے باہر جانا پڑتا تھا، لیکن حج کا احرام باہر نہیں جانا بلکہ حدود حرم سے باندھنا ہے۔ آپ کی جو بلڈنگ ہوگی، عزیزیہ ہے، بطحہ قریش ہے، شیشم ہے، یا ان نسیم میں آتی ہے، خالدیہ میں آتی ہے، جہاں بھی آتی ہے، زیادہ تر عزیزیہ میں ہوتی ہے، یہ بلڈنگ حدود حرم میں ہے۔ آپ کی بلڈنگ کہاں پہ ہوگی؟ آپ نے اپنی بلڈنگ سے ہی حج کا احرام باندھنا ہے۔ اب حج صاحب احرام باندھنے کا طریقہ جیسے آپ کو پہلے بتایا گیا، جو آپ دوبارہ عازمین حج تشریف لائے ان کو دکھانے کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ چادر ہے، اس کے دونوں کونوں کو ہم نے اکٹھا کر لینا ہے، راؤنڈ لے کے اس کا یہ جی اکٹھا کر لیا۔ مختلف طریقے اور بھی ہیں لیکن یہ طریقہ بڑا آسان ہے، ان کو اکٹھا کریں، اس کو ایک سائڈ پہ کر لیں، چادروں کے دونوں کونوں کو آپ نے کیا کرنا؟ ایک سائڈ پہ کر لیا۔ ایک سائڈ پہ کرنے کے بعد اوپر والی چادر کا اندر پیٹ کے ساتھ بالکل لگائیں، بالکل پیٹ کے ساتھ لگائیں، یہ لگا دیا جی، ٹائٹ کر دیا۔ اس کو گھما کے آپ یہاں پہ لے آئیں، ٹھیک ہے؟ ہاتھ رکھیں یہاں پہ، واپس اس کو یہاں پہ لے آئیں۔ آپ کیا کریں؟ اس کو اندر فولڈ کر دیں، اس طرح فولڈ کرنے سے آپ کا تہ بند ٹائٹ ہو جائے گا۔ اب ٹائٹ ہو گیا، اب اگر آواز سے اڑ بھی جائے گا تو انشاءاللہ آپ کی بے پردگی نہیں ہوگی، چلنے میں بھی آسانی ہوگی، اٹھنے بیٹھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ آگے 2-3 تہیں آگے اس کی جو آپ کے ستر کا جو ہے وہ مزید جو ہے محفوظ کر دیں گے۔ پھر اوپر جو چادر اڑنی ہے، یہاں پہ ہم نے یہ ایک مسٹیک جو کرتے ہیں اکثر حاجی، کندھے کو ننگا کر لیتے ہیں، یہاں سے کندھا ننگا ابھی ہم نے نہیں کرنا، حج کے پورے سفر میں کہیں کندھا ننگا نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں حالت احرام میں اگر طواف کریں گے تو پھر ہم نے طواف کے لیے کندھا ننگا کرنا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کہیں بھی کندھا ننگا پورے حج کے سفر میں لوگ جو ہے نا وہ کندھا ننگا کر کے پھر رہے ہوتے ہیں، نمازیں بھی ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں جو کہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس چادر کو اوپر اوڑھ لیں، بہتر یہ ہے کہ اس کو یہاں سے راؤنڈ لے کے واپس یہاں پہ لے آئیں تاکہ آپ کی جو ہے چادر بار بار نیچے نہ گرے، پھر نیچے گرتی ہے پھر مارتے ہیں، پھر نیچے گرتی ہے پھر مارتے ہیں، کسی کی آنکھ پہ لگتی ہے، کسی کے منہ پہ لگتی ہے، تکلیف کا باعث بنتی ہے، کفارے بھی آتے ہیں لیکن تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ تو میں نے نیت یہ کرنی ہے کہ میرے کسی کام سے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، یہ نیت لے کے جائیں۔ آپ اللہ کے مہمانوں کو آپ آسانیاں دیں گے، رب آپ کو آسانیاں عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ جی یہ تھا ہمارا احرام کا طریقہ، جو ہم نے احرام اپنی بلڈنگ سے ہی باندھ لیا۔ کہاں سے باندھ لیا جی؟ کہاں سے باندھ لیا؟ بلڈنگ سے۔ کون سا حج ہے؟ احرام کون سا ہے؟ یہ حج کا احرام ہے۔ کون سا احرام ہے؟ حج کا احرام ہے۔ اب اس کو باندھنے کے بعد ہم نے نفل پڑھ لیے 2۔ کتنے پڑھ لیے جی؟ 2 نفل پڑھ لیں اگر مقروع وقت نہ ہو۔ اس کے بعد آپ نے ہم حج کی نیت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ حج کی نیت عربی میں بھی کی جا سکتی ہے، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی واعنی علیہ وبارک لی فیہ نویت الحج واحرمت بہ للہ تعالی۔ یہ عربی میں بھی اگر اس کا مفہوم آتا ہے تو عربی میں نیت کر لیجئے کہ افضل زبان ہے، لیکن اگر مفہوم نہیں آتا اپنی مادری زبان میں کر لیجئے جو آپ کی زبان ہے۔ اے رب کریم میں حج کے احرام کی نیت کرتا ہوں، تو اسے میری طرف سے قبول فرما، میرے لیے آسانی عطا فرما۔ اب نیت کرنے کے فوراً بعد کم از کم 1 بار تلبیہ پڑھنا یہ لازم ہے، 1 بار تلبیہ پڑھنا لازم ہے، اور 3 بار پڑھنا یہ افضل ہے۔ تلبیہ کیا ہے؟ آئیے مل کے پڑھ لیتے ہیں، تقریباً سب کو یاد ہو گیا ہوگا، ایک تھوڑا سما بن جائے گا انشاءاللہ، روحانیت بن جائے گی اس کو ایک زبان کے ساتھ۔ یہ آپ یہ وہ ترانہ ہے جو آپ نے ہر وقت گنگنانا ہے، یہ حج کا ترانہ ہے اور آپ کا سب سے افضل ورد ہے حاجی کا۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت
اب ہماری تصور کریں کہ آپ ماشاءاللہ مینا جانے کے لیے گاڑی میں تیار ہو چکے ہیں، جناب گاڑی آ چکی ہے، گاڑی میں ہم سوار ہو گئے، اس سے پہلے احرام باندھ لیا تھا، نفل پڑھ لیے تھے، احرام کی نیت کر چکے ہیں، تلبیہ پڑھ چکے ہیں۔ اب تلبیہ پڑھے تو ہم پہ احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی، ٹھیک ہے، پابندیاں وہی ہیں جو پہلے آپ کو عمرے میں بتائی گئی تھی۔ نیت اور تلبیہ کے بعد ہاتھوں کو بلند کر لیجئے، اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کیجئے، دعا کیجئے، اے رب کریم تجھ سے تیری خوشنودی کا سوال کرتا ہوں، مجھ سے راضی ہو جا، تجھ سے تیری خوشنودی کا سوال کرتا ہوں، راضی ہو جا، جنت کا سوال کرتا ہوں، عطا فرما دے، جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، دور فرما دے، مالک تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے، اپنے خزانے سے مجھے عطا فرما دے، مجھے کسی کا محتاج نہ فرما، مالک میرے حج کو حج مبرور فرما دے، ٹھیک ہے۔ یہ دعا لے کے آپ رخصت ہوئے، آپ پہنچ چکے ہیں، گاڑیاں آپ کی مینا۔ ہم نے دوسرا جو کام کرنا ہے حج کا، وہ مینا کا پہلا قیام ہے۔ حج کا جو دوسرا کام ہے وہ مینا کا پہلا قیام ہے۔ گاڑی جناب حاجی صاحب پہنچ چکی ہے مینا کی وادی میں، اللہ اکبر۔ جو ہی مینا کی وادی نظر آئے نا، آپ کی نگاہیں وادی مینا کو چومیں، ہاتھوں کو اٹھا کے پھر دعا کر لیجئے، درود پاک پڑھیے، اور یہ یوں دعا کر لیجئے، اللہم ہذہ منن فمنن علیہا بما مننت بہ علی اولیائک۔ اے رب کریم یہ مینا ہے، تیرا گناہ گار بندہ اس مینا کی وادی میں آ چکا ہے، مالک مجھ پر وہ احسان فرما جو تو نے اپنی اولیاء پہ فرمائے، رب کریم میری مدد فرما، آسانی عطا فرما۔ آپ مینا میں جب پہنچے ہیں، تھوڑی سی انتظامی معاملات ان کو سمجھ دیجئے تاکہ آپ کو وہاں پہ آسانی ہو۔ وہ کیا ہے جناب؟ آپ جب گاڑی آپ کی مینا جائے گی، آپ کا معلم آپ کو اپنے خیمے میں لے کے جائے گا، آپ اپنا مکتب نمبر نوٹ کر لینا ہے۔ آپ کے کارڈ پہ لکھا ہوگا مکتب نمبر بھی اور خیمہ نمبر بھی، لیکن اس کو آپ نے مزید نوٹ کر لینا ہے۔ خیمہ نمبر اس کی پن لوکیشن جو ہے وہاں پہ جا کے سب سے پہلے لے لینی ہے، جیسے پہلے بتایا کہ تھا ہوٹل کے لیے لی تھی آپ نے، یہاں بھی اپنے خیمے کی پن لوکیشن وہاں سے اس کے مین ڈور پہ کھڑے ہو کے آپ لے لیں تاکہ بعد میں آپ کو آسانی ہو۔ اسی طرح آپ کا خیمہ کس روڈ پر ہے، مختلف روڈ کے نام لکھے ہوتے ہیں، شارع سوق العرب ہے، شارع طریق ملک فہد ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے نام ہیں۔ جس طریق پہ جس روڈ پہ آپ کا خیمہ ہے اس کو بھی آپ روڈ کا نام اپنے پاس نوٹ فرما لیں۔ اب خیمے کے اندر جو ہے تقریباً 60 سے 80 بندوں کا خیمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ کو بستر جو ہے وہ عالی شان نہیں ملیں گے، بہت بڑے کھلے بستر نہیں ہوں گے، 1.5 فٹ چوڑا اور 6 فٹ لمبا بستر ہوتا ہے، بعض کا کروٹ لینا بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو ہم نے اس کے اندر جو رہنا ہے انتہائی صبر و تحمل اور ڈسپلن کے ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ۔ باقی مسلمانوں کو بھی ہم نے خیال رکھنا ہے انشاءاللہ۔ اور آج جو ہے 8 ذی الحجہ ہے، 5 نمازیں یہاں پہ ہم نے ادا کرنی ہے۔ کون سی؟ 8ویں کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9ویں کی فجر۔ یہ 5 نمازیں مینا میں پڑھنا سنت موقدہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اسی طرح فرمایا، اور یہ رات بھی آقا کریم علیہ السلام نے مینا میں گزاری۔ لیکن یہاں پہ بعض حاجیوں کو رات کو ہی وہ عرفات شفٹ کر دیں گے، رات کو ہی عرفات شفٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس میں بھی ہم نے ان سے لڑائی جھگڑا بحث تکرار نہیں کرنی، بلکہ ریکویسٹ کر دیں کہ اگر آپ ممکن ہو تو ہمیں صبح لے کے جائیں تاکہ ہماری 5 نمازیں یہاں پہ پوری ہو جائیں، سنت موقدہ ادا ہو جائے اور رات کا قیام بھی ہمیں یہاں پہ نصیب ہو جائے۔ اگر مان لیں تو الحمدللہ، اگر نہ مانیں تو پھر بھی الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ آگے سے بحث تکرار نہیں کرنی ہے، کوئی ہڑتال وغیرہ جی نہیں کرنی ہے، کوئی ایجیٹیشن وغیرہ نہیں کرنا ہے۔ یہ جو ہڑتالیں ہیں یہ آگے سے احتجاج اس کو یہیں پہ دفن کر کے جانا ہے انشاءاللہ۔ وہاں پہ احتجاج کرنا ہے تو شیطان کے خلاف کرنا ہے انشاءاللہ، دھرنا دینا ہے تو شیطان کے خلاف دینا ہے، ٹھیک ہے۔ جتنے بھی کام کرنے ہیں شیطان کے خلاف کرنے ہیں، شیطان کے حمایت والے کوئی کام بھی ہم نے نہیں کرنا ہے انشاءاللہ۔ جی اب مینا میں یہاں پہ جو سب سے پہلی بیعت شروع ہوتی ہے، خیموں کے اندر جا کے پہلا دن جو ہوتا ہے لوگ آپس میں، یاد رکھیے گا کہ کوئی مذہبی فرقہ واریت والی بات نہیں کرنی ہے۔ آپ نے اپنا حج ادا کرنا ہے، اپنے حج میں رہیں، کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کا، اپنے کام کریں، کسی کو چھیڑے نہیں، اپنا چھوڑے نہیں۔ سبق یاد کر لیں، اپنا چھوڑنا نہیں ہے کسی کو، یہ اگر آپ بات دہرا لیں گے نا تو یاد رہے گا سبق آپ کو، اپنا اور کسی کو، ماشاءاللہ زبردست سبق ہے۔ حج بڑے مزے کا ادا کریں گے آپ، اپنے کام میں لگے رہیں، کسی کو آپ نہ چھیڑیں، جو کر رہے ہیں اس کے بارے میں بدگمانی بھی نہ کریں، ٹھیک ہے۔ جو مسلمان بھائی جیسے کر رہے ہیں اس کے بارے میں بدگمانی بھی نہ کریں، اپنا چھوڑے نہیں، کسی کو چھیڑے نہیں۔ یہاں پہ بھی آپ نے نماز کون سی پڑھنی ہے، قصر پڑھنی ہے، پوری پڑھنی ہے، اس حوالے سے بھی احناف کے نزدیک یہی ہے کہ جو یہاں پہ مسافر ہوگا وہ نماز قصر پڑھے گا، مقیم نماز پوری پڑھے گا۔ اب مقیم کون ہے، مسافر کون ہے، اس کی پہلے ڈیٹیل آپ کو بتائی جا چکی تھی کہ مینا جانے سے پہلے اگر آپ کو 15 دن سے کم دن آئے تھے آپ مسافر ہیں۔ مینا جانے سے پہلے آپ کو مکہ پاک میں 15 دن سے کم دن آئے تھے آپ کیا تھے،
مسافر. جو مکے میں مسافر تھا وہ مینا میں بھی کیا ہوگا؟ مسافر ہوگا. عرفات میں بھی کیا ہوگا؟ مزدلفہ میں بھی کیا ہوگا؟ نمازیں کون سی پڑھے گا؟ قصر پڑھے گا. جسے مکہ جانے سے پہلے 15 دن جو ہے مینا جانے سے پہلے مکہ پاک میں 15 دن پورے ہو گئے تھے, 16-17 زیادہ ہو گئے تھے. اب وہ کیا تھا؟ مکے میں مقیم. مینا میں کیا ہے؟ مزدلفہ میں کیا ہے؟ عرفات میں کیا ہے؟ مقیم. ٹھیک ہے. ہاں اب جب نماز پڑھے گا مسافر وہ قصر پڑھے گا, مقیم پوری پڑھے گا. اگر امامت جو ہے جماعت وہاں پہ ہو رہی ہے خیمے میں تو مقیم امام نماز پڑھائے گا تو مسافر بھی نماز اس کے پیچھے پوری پڑے گا. آسان سا مسئلہ ہے, ہر بندے نے اپنے اس کو سلائڈ شیڈول صاحب کے پاس موجود ہے, اپنا فیصلہ خود کر لینا کہ میں نے کون سی نماز ادا کرنی ہے. اب آگے بڑھتے ہیں جناب. مینا میں وقت کیسے گزارنا ہے؟ یہاں پہ سب سے بڑی جو چیز آتی ہے نا, ایک تو مذہبی بحثیں شروع ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی بحثیں شروع ہو جاتی ہے. اللہ کے بندوں, خدا را یہ دن آپ کو بڑے قیمتی دن اللہ نے عطا فرمائے ہیں, یہ دوبارہ پتہ زندگی میں ملیں گے نہیں ملیں گے. ان ایام کو آپ نے قیمتی بنانا ہے. رب نے تو قیمتی دی ہے آپ کو, اور ہم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ قیمتی بنا لینا ہے. اپنے لیے کچھ بخشش کا سامان لے لینا ہے. ذکر اذکار کریں, درود پاک پڑھیں, استغفار کریں, قرآن پاک پڑھیں, سورہ ملک پڑھیں, سورہ یاسین پڑھیں, صلاۃ التسبیح پڑھ لیں. ٹھیک ہے, لیکن ہم نے فالتو بحث نہیں کرنی ہے. اچھی طرح اس رات کو, اس دن کو گزاریں. رات بھی کچھ عبادت میں گزار کے اور اگلے دن تک جو ہے پھر آپ آرام کریں. 8 ذوالحجہ آپ نے یہاں پہ گزاری, 9ویں کی جو ہے وہ دن آپ کو صبح ہو گئی مینا میں, اور اب آپ نے جانا ہے مینا سے عرفات. دن کون سا ہے؟ 9 ذوالحجۃ الحرام کا. ہم نے جب سورج نکلے اور سامنے بہت بڑا پیارا یہ پہاڑ ہے الحمدللہ, اس کو کہتے ہیں کوہ صبیرہ. کون سا پہاڑ ہے؟ جب سورج نکلتا ہے تو سب سے جو پہلی کرن یہاں سے پھوٹتی ہے الحمدللہ. تو یہ بڑا پیارا منظر ہوتا ہے, اللہ عزت کے ساتھ دیکھنا نصیب فرمائے. یہاں سے جب سورج نکلے نا, اب عرفات کی طرف ہم نے چل پڑنا ہے. لیکن گاڑیوں پہ جانے والے جن کو والم پہلے دے کے جائے گا تو وہ اس منظر سے محروم بھی رہیں گے, لیکن دل میں اگر نیت ہوگی, تڑپ ہوگی تو مالک اس کا انشاءاللہ اجر آپ کو عطا فرما دے گا. اب ہم نے جانا ہے عرفات. جو تیسرا کام ہے ہمارا, حج کا رکن اعظم ہے وقوف عرفات. حج کا رکن اعظم ہے, وہ کون سا ہے؟ وہ وقوف عرفات ہے. ٹھیک ہے جی. وقوف عرفات کیا ہے؟ وقوف عرفات کا جو وقت ہے اس کو پہلے دیکھ لیتے ہیں. وقوف عرفات کا وقت شروع ہوتا ہے جب زور کا وقت شروع ہوتا ہے. زور کا وقت عرفات کے میدان میں اس وقت سے لے کر 10ویں کی صبح صادق تک, 10ویں کی صبح صادق تک, یہ پوری رات اگر کوئی شخص ایک لمحے کے لیے بھی عرفات میں حج کے احرام سے آ گیا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ حاجی ہو جائے گا. لیکن جو اس کا وجوبی وقت ہے, واجب یہ ہے کہ زور سے لے کر مغرب تک عرفات میں رہے. زور سے لے کر مغرب تک عرفات میں رہے. مغرب سے پہلے جب بھی پہنچے گا وہ مغرب سے پہلے عرفات کو چھوڑ نہیں سکتا. اگر کوئی شخص مغرب کے بعد پہنچتا ہے عرفات میں, واجب تو اس کا ترک ہوا لیکن فرض اس کا ادا ہو جائے گا. فجر سے پہلے بھی پہنچ گیا تو فرض اس کا ادا ہو جائے گا, لیکن اس تاخیر کے سبب اس پہ کیا آ جائے گا؟ دم آ جائے گا. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو دم کو تھوڑا کہنے میں تھوڑا سا زور لگایا کریں تاکہ آپ کو بالکل یاد رہے اور تاکہ آپ اس سے بچ کے رہیں. ٹھیک ہے جی. دوبارہ اس کو سنیں. 9 ذوالحجہ کو زور سے لے کر مغرب تک آپ نے عرفات کے میدان میں رہنا ہے. کب سے جی؟ زور سے لے کر مغرب تک. کہاں پہ رہنا ہے؟ عرفات کو چھوڑ نہیں سکتے. اگر کسی شخص نے عرفات کو مغرب سے پہلے چھوڑ دیا تو اس پہ کیا آ جائے گا؟ دم آ جائے گا. اگر ایک شخص تھا بیمار ہو گیا, کوئی مسئلہ بن گیا اس کو, وہ پہنچتے اس کو مغرب جو ہے وہ رستے میں ہو گئی اور مغرب کے بعد وہ عرفات میں پہنچا. مغرب کے, یہ بہت ریئر کیس ہوتا ہے, ایسا ہوتا نہیں ہے, لیکن مسئلہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اگر میرے ساتھ ہی ہو جائے تو کم از کم مجھے پتا ہوگی یار میں نے اپنا وقوف لازمی ادا کرنا ہے. مغرب کے بعد بھی اگر میں عرفات پہنچوں میرا فرض ادا ہو جائے گا, لیکن تاخیر کی وجہ سے مجھ پہ کیا آئے گا؟ دم آئے گا. تو ہم نے انشاءاللہ زور سے لے کر مغرب تک عرفات میں رہنا ہے انشاءاللہ. مختصراً یہ زور سے لے کر مغرب تک. اب عرفات میں رہنا ہے ہم نے 9 ذوالحجہ کو. زور سے پہلے تقریباً سارے حاجی وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بعض جن کو رات کو لے کے جائیں گے رات کو ہی پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے, وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آرام کریں اور پھر اپنے تیاری کریں. اب میدان کے خیموں میں جو ہے آپ کو ملے تھے, بہترین خیمے تھے وہ والے, لیکن عرفات میں خیمے اس طرح کے نہیں ہوں گے, یہ ٹینٹ کے خیمے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ کو تھوڑی سی آزمائش بھی ہوگی. بعض جو ہے نا وہ چلر بھی اتنے اس طرح کام نہیں کر رہے ہوتے, پانی والے کولر لگے ہوتے ہیں, پنکھے لگے ہوتے ہیں. تو لیکن ہم نے آج کا دن جو ہے یہ اس کو برداشت کرنا ہے صبر و تحمل کے ساتھ. کیوں؟ یہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا دن آ چکا ہے, ہماری بخشش کا دن آ چکا ہے, اور اس دن میرے مالک نے اپنے بندے سے بخشش کا وعدہ فرمایا ہوا ہے.
ٹھیک ہے، تو یہ وہ دن آ چکا ہے جو انعام والا دن ہے، یہ انشاءاللہ اس کو پانا ہے ہم نے انشاءاللہ۔ اب اس کے فضائل تھوڑا سنیے، یہ کتنا قیمتی دن ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عرفے سے زیادہ کسی دن میں رب تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں فرماتا، پھر ان کے ساتھ اپنے ملائکہ یعنی فرشتوں پر مباحات یعنی فخر فرماتا ہے۔ آپ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ وہ خوش نصیب ہوں گے جن کو جب مینا میں عرفات میں پہنچیں گے آپ تو رب تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرمائے کہ دیکھو میرے بندے ہیں، یہ دیکھو ایک ہی لباس میں پراگندہ بال لیے، گرد آلود ہوئے، اپنے بدن پہ خاک جو ہے وہ دھول لی ہوئی ہے، فقط میری رضا کی خاطر آج گرمی برداشت کر رہے ہیں، اپنا وطن چھوڑ کے آئے، اپنی اولاد کو چھوڑ کے آئے، مال کو چھوڑ کے آئے، لیکن فقط میری رضا کی خاطر آج سارے اکٹھے ہو گئے، تو رب تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرمائے گا، تو وہ خوش نصیب آپ ہوں گے انشاءاللہ، وہ خوش نصیب آپ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اب اللہ کریم کے پیارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آج عرفات والے دن شیطان سب سے زیادہ ذلیل بھی ہوتا ہے، حقیر بھی ہوتا ہے، غصے میں ہوتا ہے۔ کیوں غصے میں ہوتا ہے؟ کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے، کسی کے 60 سال کے گناہ معاف ہو گئے، کسی کے 65 سال کے گناہ معاف ہو گئے، کسی کے 70 سال کے گناہ معاف ہو گئے، کسی کے 40 سال کے گناہ معاف ہو گئے۔ آج شیطان سر پیٹ رہا ہوتا ہے کہ میری 70 سال کی محنت جو ہے اس پہ پانی پھر گیا، میری 60 سال کی محنت پہ پانی پھر پیا، رب نے ایک لمحے میں اپنے بندے کو معاف فرما دیا۔ تو شیطان اپنے سر پہ وہ بویلا کرتا ہے، دھول ڈالتا ہے، پیٹتا ہے، بویلا کرتا ہے، تو ہم نے انشاءاللہ شیطان کو مزید جو ہے نا برباد کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اپنی نگاہ کی حفاظت کرنی ہے، آپ نے اپنی نگاہ کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آج وہ دن ہے جو شخص کان، آنکھ، زبان کو قابو میں رکھے اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم نے فالتو بحث نہیں کرنی ہے۔ آج کے دن جو ہے آپ نے جو کام کرنے ہیں، 2 نمازیں پڑھنی ہیں۔ کتنی نمازیں؟ ظہر کی اور عصر کی۔ مسجد نمرہ میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ ملا کے پڑھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے خیموں میں نمازی آپ پڑھیں گے اپنے وقت پہ ظہر کے وقت میں ظہر باجماعت خیمے میں ادا کریں گے، عصر کی نماز عصر کے وقت میں باجماعت اپنے خیمے میں ادا کریں گے۔ مسجد نمرہ جو ہے اس کی جس طرح یہ مسجد ریاض حسین ہے، اس طرح ایک بڑی مسجد ہے جس میں تقریباً 25,000 لوگ آ سکتے ہیں۔ کتنے لوگ آ سکتے ہیں؟ 25,000۔ تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجد نمرہ جانا یہ حج کا حصہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بات سمجھ لیں، تھوڑا کنفیوز ہوتے ہیں لوگ وہاں جا کے۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ جو خطبہ ہوتا ہے جس کو تقریر کہتے ہیں اردو میں، ٹھیک ہے، وہ جو تقریر ہوتی ہے خطبہ جس کو کہتے ہیں عربی میں، وہ اس کا سننا بھی فرض واجب ہے۔ کیوں؟ ابھی 30 لاکھ بندے ہیں، سب ایک مسجد میں جا نہیں سکتے، ٹھیک ہے، سب تک وہ آواز پہنچ نہیں سکتی، تو اس لیے آپ نے اس چیز کی پریشانی نہیں لینی ہے کہ مجھے آواز نہیں آئی، مجھے آواز نہیں آئی، اس کا تعلق حج سے نہیں ہے۔ حج پڑھا نہیں جاتا، حج ادا کیا جاتا ہے، حج ادا کیا جاتا ہے۔ تو آج کا دن جو ہے یہ آج سب سے جو افضل کام ہے نماز کے بعد وہ مناجات ہے، رب کی بارگاہ میں التجائیں ہیں جو سب سے افضل ہے۔ آج وہ دن ہے کہ جو مانگیں گے رب عطا فرما دے گا، جو مانگیں گے رب عطا فرما دے گا۔ آج دیکھیں نا بارش لگی ہو نا، بارش کے نیچے برتن سیدھا رکھے نا، سیدھا، تو صبح آپ اٹھتے ہیں تو بارش کا پانی اس برتن میں جمع ہو جاتا ہے، بعض کا برتن کو بھر دیتا ہے، ٹھیک ہے، صبح اٹھتے ہیں یار بارش ہوئی اور میرا برتن بھر گیا پانی سے، بارش کا پانی آپ نے سمیٹ لیا۔ اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ برتن رکھا تو باہر تھا کھلے آسمان کے نیچے لیکن رکھا الٹا تھا، پوری رات بارش برستی رہی، صبح اٹھے تو برتن میں کوئی پانی موجود نہیں تھا۔ بس اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ یار میں نے اپنا کاسا سیدھا رکھنا ہے، میں بھکاری بن کے جا رہا ہوں رب کی بارگاہ میں، تو میں نے اپنا دستے طلب سیدھا رکھنا ہے، یہ نہ ہو کہ پوری رحمت برستی رہے اور میں محروم لوٹا۔ تو اس لیے اپنا کشکول سیدھا لے کے جائیں، برتن سیدھا یار رکھ لو، اللہ سے مانگ لو، مانگنے کا دن ہے، اللہ کو راضی کر لو، راضی کرنے کا دن ہے۔ اور آج دعا مانگتے مانگتے نا اے کاش کی ایسی دعا ہو ہماری، ہاتھ اٹھے ہوں، تھک جائیں تو ہاتھ چھوڑ کے مانگ لو، کھڑے ہیں تھک جائیں تو بیٹھ کے مانگ لو، بیٹھے تھک جائیں پھر کھڑے ہو جاؤ، آپ دستوں سے ہٹ جاؤ۔ کیوں؟ جب بندہ روتا ہے آہوزاری کرتا ہے، منہ کے امپریشن جو ہے وہ ایسے ہوتے ہیں، بندہ بعض کا شرم آتی ہے، تو شرمانے کا دن نہیں ہے۔ اگر دوست سے شرم آئے دوست سے ہٹ جائیں، آپ اس کونے پہ چلے جائیں، منہ ادھر کر لیں، اپنے مالک کو راضی کر لیں۔ اے کاش کہ ایسی دعا مانگیں، ایسی دعا مانگیں جب سورج غروب ہو رہا ہو نا ہمارے ہاتھ فضا میں بلند ہوں، رب کریم کی بارگاہ میں رو رو کے فریاد کر رہے ہوں، اے رب کریم آج عرفات میں اس سرخی جب پھیلے آسمان پہ، سرخی پھیلنے سے آپ کا مغرب کا وقت قریب ہوتا ہے، اس سرخی کو دیکھ کے پھر رب کی بارگاہ میں التجا کریں، اے رب کریم یہ عرفات ہے، تیری بارگاہ میں تیرا بندہ متوجہ ہے، اپنے ہاتھوں کو بلند کیے تجھ سے فریاد کرتا ہے، اے مالک عرفات میں سورج غروب ہو رہا ہے،
اے رب کریم عرفات میں سورج غروب ہو رہا ہے، ایسا غروب کر، اس کو ایسا غروب کر کہ میری زندگی سے گناہوں کا سورج بھی غروب ہو جائے، میری زندگی سے گناہوں کا سورج غروب ہو جائے، اس کے بعد میں گناہ کے قریب مت جاؤں، اس کے بعد میں وہ نافرمانی والے کام نہ کروں، اس کے بعد ماں باپ کی نافرمانی نہ کروں، اے مالک اس کے بعد میں جھوٹ نہ بولوں، رب کریم اس کے بعد میں حرام کے قریب نہ جاؤں، میرے قدم پڑے تو حلال کی طرف بڑھیں، مالک میری آنکھ دیکھے تو حلال دیکھے، میرے منہ زبان بولے تو حلال بولے، میرے کان سنے تو حلال سنے، اے مالک مجھ سے ایسا راضی ہو، ایسا راضی ہو کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو، اپنی رضا والے کاموں میں مجھے لگا دے، میرے حج کو قبول فرما لے، میرے حج کو قبول فرما لے، گناہوں کو غروب فرما دے، میری زندگی سے گناہوں کو ختم فرما دے۔ آپ فریاد کرتے کرتے جب سورج غروب ہو جائے تو یاد رکھنا ہے آپ نے کہ عرفات میں دو جو باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں، ان کو پورا کرنا ہے آپ نے کہ جب تک مغرب نہ ہو جائے، جب تک مغرب نہ ہو جائے عرفات کو چھوڑنا آپ نے نہیں ہے، اور رات کا کچھ حصہ بھی عرفات میں گزاریے۔ کس طرح کہ بعض ہوتا ہے بالکل باؤنڈری پہ کھڑے ہوتے ہیں لوگ، جو ہی مغرب ہوتی ہے فوراً چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام جہاں پہ آپ نے وقوف کیا عرفات والے دن، جب مغرب کا سورج غروب ہو گیا اس اپنے وقوف والی جگہ سے، اس کے بعد آپ مزدلفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ تو آپ کو بھی یہی مشورہ ہے کہ بعض لوگ جو ہی مغرب ہوتی ہے فوراً نکل پڑتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ بالکل بھیڑ ہوتی ہے، ازدحام ہوتا ہے، سارے لوگ اکٹھے ایک ٹائم نکلتے ہیں، تو وہ بھیڑ میں آپ جو ہے نا وہ پھنسنے کی آپ کا اندیشہ ہوتا ہے۔ میرا مشورہ جو ذاتی ایکسپیرینس ہے وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ کچھ دیر کے لیے 10-15 منٹ آپ ٹھہر جائیں، 20 منٹ ٹھہر جائیں، 25 منٹ ٹھہر جائیں، کچھ دیر ٹھہریں گے نا یہ جو آیا نا سیلابی ریلا یہ نکل جائے گا، ٹھیک ہے؟ جب ریلا نکل جاتا ہے پیچھے پانی جو ہے نا وہ ہلکا ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو آپ کو آسانی ہوگی، تو فوراً آپ نہ نکلیں۔ ایک بات یہ ذہن میں جو رکھنی ہے آپ نے، پہلے جو میں نے بات بتائی کہ مغرب سے پہلے عرفات کو چھوڑنا یہ تو دم کو لازم کرتا ہے، تو اس سال آپ کے آسانی کے لیے آپ کو سمجھا دیتے ہیں، بعض کا وہاں پہ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ مغرب ہوئی یا نہیں ہوئی، تھوڑا ٹائم بتا دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو یہیں سے ہم ٹائم بتا کے بھیج دیتے ہیں۔ اس سال 2024 میں اللہ نے چاہا تو عرفات میں جو سورج غروب ہوگا وہ 7:07 پہ ہوگا۔ کتنے بجے جی؟ آسان کر دیا آپ کے لیے، یاد رہے گا۔ یہ کارڈ بھی آپ کو دیں گے نا جو اس پہ سال کی ٹائمنگ انشاءاللہ آپ کو لکھ کے دیں گے، آپ کے ہاتھ میں ہوگا، آپ دیکھیں گے 7:07 ہو گئے، اس کے بعد میں آپ جو ہے اپنا جو ہے مزدلفہ کے لیے میں نے روانگی کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آج یہ دن جو آپ نے گزارا ہے نا غروب آفتاب کے بعد، آپ نے ایک یقین کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب کے فرمان کے مطابق، روایات کے مطابق حاجی جو ہے اس دن جو ہے رب تعالیٰ نے وعدہ جو کیا ہوا ہے وہ حاجی سے مغفرت کا وعدہ ہے، اور آج اللہ تعالیٰ کے سچے وعدوں پہ بندے کو یقین ہونا چاہیے۔ بندے کو کیا ہونا چاہیے؟ یقین ہو کہ میرے رب نے میری مغفرت کر دی اور میں ایسا ہو کہ جیسے ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا، یہ یقین لے کے آنا ہے۔ کیوں؟ اور علماء نے یہ لکھا ہے، یہ بات لکھی علماء نے، جو بندہ اس دن بھی وسوسے میں مبتلا ہو جائے، پتہ نہیں میری مغفرت ہوئی یا نہیں ہوئی، تو علماء لکھتے ہیں کہ وہ شخص ظالم ہے، اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا کہ رب تعالیٰ کے سچے وعدوں پہ اس کو یقین نہیں ہے، تو اس لیے اپنے رب پہ کامل یقین رکھنا ہے کہ مالک نے آج میری بخشش کر دی ہے۔ اور یہ محسوس کریں گے آپ جب آپ عرفات سے نکلتے ہیں نا، آپ ہلکا پھلکا اپنے آپ کو محسوس کریں گے۔ یہ کیوں محسوس کریں گے؟ کہ آپ کے رب نے آپ کو ویسا کر دیا ہے جیسے اس دن تھے جس دن ماں کی پیٹ سے آپ پیدا ہوئے، گناہوں سے ایسے پاک ہو چکے ہیں آپ۔ اللہ کے سچے وعدوں پہ ہم نے یقین رکھنا ہے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی انشاءاللہ پوری پختہ نیت لے کے چلنی ہے۔ اب ہم نے چل پڑنا ہے عرفات سے مزدلفہ کی طرف، عرفات سے مزدلفہ کی طرف، ٹھیک ہے جی؟ کتنے منٹ ہیں؟ ریڈی ہے جی؟ عرفات سے جب مزدلفہ جانا ہے تو اس دوران آپ کوشش کریں، جب میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ تھوڑا سا ریسٹ کر لیں، عرفات میں تھوڑا سا کیا کر لیں؟ عرفات میں ہم کیا کر لیں؟ ریسٹ کر لیں۔ آئیے ہم یہاں پہ بھی ایک تھوڑا سا ریسٹ کر لیتے ہیں، آپ کے لیے ریفریشمنٹ کا بندوبست ہے تاکہ آپ جی ٹھیک ہے جی۔ عرفات سے جب ہم نے مزدلفہ کے لیے جانا ہے، یہ دیکھیے یہ رستے جب ماشاءاللہ جا رہے ہیں، سارے لوگ جو ہے نا وہ سارے مزدلفہ کی طرف جا رہے ہیں۔ یہاں پہ تھوڑی سی ایک آپ کی توجہ دلاؤں گا، یہ دیکھیے یہ چلنے کا رستہ ہے یا روڈ ہے؟ جی آپ بولیے سارے، یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ گاڑیوں کے لیے۔ ہم نے کون سے رستے پہ جانا ہے؟ جو پیدل والا ہے، ٹھیک ہے؟ اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کیونکہ آپ کی وجہ سے روڈ بند ہوگا، جو گاڑیوں میں سوار ہوں گے ان کے لیے کیا ہوگا؟ مسئلہ بنے گا۔ تو ہم نے کسی کی تکلیف کا سبب نہیں بننا ہے انشاءاللہ۔ اب آج مغرب ہو چکی تھی لیکن مغرب کی نماز آج نہیں پڑھنی، آج مغرب کے وقت میں بھی نہیں پڑھنی،
آج آپ نے جانا ہے مزدلفہ میں جا کے ہم نے مغرب اور عشاء ملا کے پڑھنی ہے، مغرب اور عشاء ملا کے عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے، مزدلفہ کی حدود میں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو نمازیں آپ نے ملا کے جو پڑھنی ہے عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے اور مزدلفہ پہنچ کر پڑھنی ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی جی؟ جی اس کا طریقہ آپ کو عرض کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا، ایک خوش نصیب اذان دے گا، کتنا خوش نصیب ہوگا وہ؟ مزدلفہ کی وادی میں آواز گونجے گی اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ ہمیں وہ سعادت نصیب فرما دے۔ کتنی ویسی پیاری وہ وادی ہوگی اور کتنا خوش نصیب وہ شخص ہوگا جو مزدلفہ کی وادی میں جا کے اذان دے گا، ٹھیک ہے؟ ایک اذان ہوگی، ایک اقامت ہوگی، ایک اذان اور ایک اقامت ہوگی۔ پہلے مغرب کے 3 فرض باجماعت پڑھیں گے آپ، ٹھیک ہے؟ سلام پھیرتے ہوئے پھر کھڑے ہو جائیں گے اور پھر عشاء کے فرض پڑھے جائیں گے۔ اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد مغرب کی سنتے نفل وطر اوابین پڑھنا چاہیں وہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد عشاء کی جو بقیہ نماز ہے، نفل سنتے نفل وطر اور نوافل پڑھنے کے بعد آپ اپنی نماز کو مکمل کریں گے۔ یہ نماز باجماعت پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے، ٹھیک ہے؟ بلا وجہ اس جماعت کو آپ نے ترک نہیں کرنا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جو بندہ جماعت کرانے والا ہے وہ پہلے یہ بتا دے کہ میں مسافر ہوں یا مقیم ہوں، تاکہ جو پیچھے مقیم ہے اپنی 2 رکعتیں پوری کر لے، اور جو مسافر ہے وہ اس کے لیے تو مسئلہ کوئی نہیں۔ اب ہم نے مغرب اور عشاء ملا کے پڑھ لی، اس کے بعد ہم نے مزدلفہ میں رات کو رہنا ہے۔ رات ہم نے کہاں پہ گزارنی ہے؟ مزدلفہ میں۔ مزدلفہ میں اس طرح جب گزاریں گے رات، اپنا ایسی جگہ کا انتخاب کر لیں جو کھلی ہو، جہاں آپ سارے قافلے والے مٹ سکیں۔ اور دوسری بات ذہن میں رکھیں کہ یہاں پہ بھی آپ کوشش کریں کہ مزدلفہ کی اینڈ پہ جائیں، مزدلفہ کے اینڈ پہ رات کو جتنا ٹریول کر سکتے ہیں کر لیں، تاکہ صبح جو ہے آپ مینا کے قریب ہوں۔ مزدلفہ کے اینڈ پہ جا کے آپ وہاں جا کے جگہ جو ہے اچھی طرح ڈھونڈ کے اس کے واش روم کے قریب ہو، جو جہاں رش کم ہو، باوضو ہو کے وہاں پہ آپ جو ہے اپنا قافلہ سارے اس جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں، اپنی چٹائی وغیرہ بچھا لیں اور تھوڑا سا آرام کر لیں۔ اور